حي على الفلاح. سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے 2 پروگرام مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک ان کا فلسطین سے مصر آنا اور دوسرا پروگرام عزیز مصر کے گھر سے جیل جانا۔ جب عورتوں نے ان پر الزام لگایا اور عزیز مصر کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ انہی کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے ورنہ ہم اپنے خواتین پر قابو نہیں پا سکتے، تو انہوں نے ان کا جیل میں بھیجنے کا سامان کر دیا۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل ہی زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس برائی کے جن کی طرف یہ خواتین مجھے بلا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سمجھا کہ ان کو ایک اور آزمائش سے گزارا جائے اور جیل کا سامان کر دیا۔ جب جیل گئے تو ان کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی جیل میں آئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وہ 2 نوجوان کون تھے؟ غالباً وہ شاہی دربار کے نوکر تھے۔ ایک باورچی تھا اور ایک جو ہے ویٹر تھا جو بادشاہ کو شراب وغیرہ پلاتا تھا۔ بادشاہ کا کوئی قیمتی سامان جو چوری ہو گیا تو اس میں جو ہے لوگوں پہ الزام لگا، تو ان دونوں لڑکوں پر جو ہے زیادہ چانس تھے کہ انہی دونوں میں سے کسی نے لیا ہے۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کو کہا کہ اس کو جو ہے قید کر کے جیل میں ڈال لو اور تفتیش کرو، اور دونوں کو دھمکی بھی بادشاہ نے دیا کہ دیکھو مان لیتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو اگر میرے انکوائری کے تحت اگر پکڑے گئے تو پھر اس چوری کا ورس پنشمنٹ دوں گا، یعنی سولی دے دوں گا۔ پھر بھی دونوں اڑے رہے کہ نہیں ہم نے نہیں لیا، جبکہ دونوں میں سے ایک نے لیا تو سمجھے۔ تو سولی جو ہے وہ سمجھے کہ پھانسی میں اور سولی میں فرق ہے۔ پھانسی یہ ہے کہ پھندا ڈال دیے اور 10-20 سیکنڈ میں آدمی ختم ہو گیا، لیکن سولی کیا ہے کہ ایک دیوار سے جو ہے آدمی کو لٹکا دیا جائے اور ہاتھ پاؤں میں جو کیل ٹھوک دی جائے، اور یہ جو ہے بیچ جو ہے کھیت وغیرہ میں ایسا کیا جائے، اور پھر اس کی لاش کو ویسے تڑپتا ہوا ہے، یعنی اس کی لائف کو چھوڑ دیا جائے اور وہ تڑپ کے مرے، اور پھر اس کی لاش کو بھی چھوڑ دیا جائے اور چیل کو آئے اور اس کے لاش کو کھا کے ختم کر دیں۔ تو یہ بہت بدترین طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے دھمکی دیا کہ میں یہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی دونوں اڑے رہے۔ تو اس کے تحت الزام کے تحت جو ہے دونوں نوجوان آ گئے۔ اب دونوں نوجوان جب جیل میں رہنے لگے تو یوسف علیہ السلام کا بھی یہ لوگ بغور مشاہدہ کرتے تھے۔ تو جیل میں جو ہے ہر قیدی کا رہنے کا اسٹائل جو ہے نا وہ بالکل انہیومن ہو جاتا ہے، عام طور سے جو ہے جانور لیول پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہوپ چھوڑ دیتے ہیں زندگی کی، تو سلیقہ، طریقہ، تہذیب، تمدن سب کھو دیتے ہیں، اب بالکل بے ڈھنگ کے طرح سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام بالکل جو ہے ایک تہذیب تمدن کے ساتھ، جیسے گھر میں آدمی رہتا، معاشرے میں رہتا، ویسے ہی رہ رہے تھے۔ تو اس میں سب لوگ بغور مطالعہ کر رہے تھے کہ کون کیا ہے، کیسا ہے۔ تو ان لوگوں کی نگاہ میں یوسف علیہ السلام کی امیج جیل میں بھی بنی ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دن جو ہے دونوں نے جو ہے ایک رات خواب دیکھا۔ تو اب جیل میں تو ٹائم ہی ٹائم رہتا ہے، تو دونوں نے جو ہے اپنے آپس کی بات شیئر کی، تو اسی باتوں میں بات نکل گئی کہ ایک نے کہا کہ میں رات میں خواب دیکھا ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی دیکھا ہوں، تو شیئر کرو۔ تو ایک نے کہا کہ میں جو ہے خواب دیکھا ہوں کہ میں جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں تو تھوڑا الگ خواب دیکھا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، یعنی ٹوکری ہے اس میں روٹی ہے، اور اس میں سے جو ہے پرندے آ رہے ہیں اور اچک اچک کے کھا کے بھاگ رہے ہیں۔ کہا یہ تو تھوڑا سیریس خواب لگ رہا ہے، تمہارا بھی اور میرا بھی، تب اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو دونوں جو ہے وہ نوکر ٹائپ کے تھے، تو ان دونوں کو معلوم نہیں تھا، تو کہا کہ اس کا مطلب کچھ ہوگا، کون بتا سکتا ہے؟ تب پورے قیدیوں میں جو ہے ان لوگوں کے جو ہے نظر انتخاب پڑی وہ یوسف علیہ السلام پہ، کہ یہ بڑے سویلائز انسان ہیں اور بڑے جو ہے سنجیدہ بھی لگتے ہیں، چہرے مورے سے بڑا یہ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بتا دیں۔ تو یہ دونوں نوجوان جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس ہیں، اور دونوں نے کہا کہ جو ہے ہم لوگ خواب دیکھیں، آپ تعبیر بتا دیں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نو ڈاؤٹ ہم بتا دیں گے، بتاؤ تمہارا کیا خواب ہے۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي إِنِّي أَرَانِي آصِرُ خَمْرًا، پہلے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر،
اور دوسرے نے کہا انی احمل راسی خبزن تاکل الطیر من راسی، اب دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹی دھو رہا ہوں جس کو پرندے اچک اچک کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، آپ مجھے ان دونوں خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بالکل محسنین دیکھ رہے ہیں، اچھا انسان دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے جو ہے قیدی لوگوں کو بھی گواہی آ گئی کہ یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ جو ہے سنجیدہ سمجھے، محسنین سمجھے، تو ان لوگوں کو نظر انتخاب انہیں کے پاس آیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال نبأتکما بتاویل قبل ان یاتیکما، کہ میں تو تم دونوں کا خواب جو ہے لنچ سے پہلے پہلے بتا دوں گا۔ قبل ان یاتیکما طعام ترزقان، یعنی کھانا آنے سے پہلے پہلے جو میں تم کو بتا دوں گا۔ یعنی یہ خواب تو ہے سیریس، لیکن میں اس میں اتنا ایکسپرٹ ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے 2 دن کا ٹائم دو، سوچوں گا، حساب کتاب لگاؤں گا، مطالعہ کروں گا، پھر بتا دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا جو ہے مطلب اس میں تو ایکسپرٹیز ہے میرا، تو لنچ سے پہلے پہلے میں بتا دوں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ لنچ تک بھی ٹائم آپ کیوں لے رہے بھائی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے میں دعوت کے لیے استعمال کروں گا۔ اب یہ بولے نہیں، مطلب اس میں جو ہے لنچ سے پہلے بتا دوں گا۔ اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ان دونوں کو جو ہے جب وہ ویٹ اینڈ واچ کر رہے تھے تو اسی میں انہوں نے دعوت کا جو ذریعہ نکال دیا۔ انہوں نے کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے اس قوم کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کا انکاری ہے۔ یعنی یہاں جو مصر کے لوگ جو ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور آخرت پر وشواس نہیں کرتے ہیں، میں ان کو فالو نہیں کرتا ہوں، میں جو الگ دکھ رہا ہوں نا تو میں الگ ہوں۔ تو بھائی آپ الگ ہیں تو کس کے نقش قدم پہ ہیں؟ تو واتبعت ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کے جو ہے نقش قدم پہ ہوں۔ کون باپ دادا؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہمارے جو ہے پردادا تھے ابراہیم، اسحاق، باپ ہیں یعقوب، ان کے نقش قدم پہ ہوں۔ تو واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے ان کو دعوت دی، اور پھر جو ہے انہوں نے دونوں نوجوان سے بالکل سرچنگ انداز میں کوشچن کیے کہ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا بہت سارے متفرق خدا وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک خدا جو سب پہ چھایا ہوا ہے؟ بھائی ایک سے انعام لینا ہے۔ اب اگر جو ہے بہت سارے لوگوں کو خوش کر کے اور کوئی چیز حاصل کی جائے، اور ایک آدمی ہے کہ ایک کو خوش کر دیجئے اور اس سے ریوارڈ لے لیجیے، تو دونوں میں جو ہے کون سا آسان کام ہے؟ تو نو ڈاؤٹ یہ ہے کہ 50 کو خوش کرنا تو مشکل کام ہے اور ایک کو خوش کرنا آسان کام ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس طرح توجہ دلائے کہ تم لوگ جو ہزاروں خدا بنائے ہو تو ان کو تو خوش کیا ہی نہیں جا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایک خدا کو خوش کر دو تو وہ تم کو ساری مصیبت سے بھی نجات دے دے گا، سارے انعام سے بھی نواز دے گا۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اور تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ صرف چند نام ہے جو تم رکھ لیے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کیا۔ یعنی تمہارے جو گاڈ وغیرہ ہیں، دیوی دیوتا ہیں، یہ صرف نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بس چلے جا رہا۔ ان الحکم الا للہ، حکم کائنات میں نہیں چلتا مگر اللہ کا۔ امر اللہ تعبد الا ایاہ، اور اس نے آرڈر دیا ہے کہ اس کی عبادت نہ کی جائے مگر اسی کی، سب کو چھوڑ کر۔ ذالک الدین القیم، اور یہ ہے سیدھا دین زندگی گزارنے کا۔ تو اس طرح پورے دعوت دے دیے۔ اس کے بعد جو ہے اب بولے یا صاحب السجن، اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ جو میں ٹائم لیا تھا کہ لنچ سے پہلے پہلے بتا دوں گا تو سن لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا صاحب السجن، رہا وہ جس نے جو یہ خواب دیکھا کہ شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں تو وہ تو رہائی پا جائے گا، اور پھر وہ جو پہلا جاب ہے وہ اس کو مل جائے گی۔
یعنی اس پہ الزام ثابت نہیں ہوگا اور اس کو مل جائے. رہا دوسرا آدمی تو اس کو سولی دے دی جائے گی. اما الآخر فیسلب افتاکل الطیر من راسہ، اب وہ جو روٹی چکنے کا مسئلہ ہے وہ اس کے سر کو جو ہے پرندے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفیان، اب جو مسئلہ تم پوچھے اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ جو ہے ہلنے والا فیصلہ نہیں، ٹلے گا نہیں. یعنی انڈیکیٹ کر دیا کہ ایک چور ہے ایک جو ہے انوسینٹ. اب جو حقیقت ہے اب تم کو جو ہے جھوٹ بول کر کے میں کیا فائدہ. بہت سارے لوگوں کا رہتا ہے بلڈ کینسر ہو جاتا ہے ڈاکٹر نہیں بتاتا رہتا ہے، تو بھائی وہ سچ ہے، اب ہو گیا تو ہو گیا، بتاؤ اس کو. تو اس لحاظ سے جو ہے، لیکن ان سے جو ہے جاتے جاتے ایک ریکویسٹ بھی کر بولے کہ دیکھو ایک کو میں بول رہا ہوں کہ تم رہائی پا جاؤ گے اور تم کو پھر وہی جاب مل جائے گا جو تمہارا جاب ہے. آج تم پہ تو یہ مصیبت آنے والی ہے جو کوئی ٹال نہیں سکتا. اب اگر میری بات صحیح نکل جائے تو بھائی تم کو تو سولی دے دی جائے گی، تو تمہارا چیپٹر کلوز ہو گیا، آپ کا چیپٹر تو برقرار رہے گا، آپ کو جاب مل جائے گی اور بادشاہ تک پہنچنے کا آپ کو ذریعہ بھی مل جائے گا. گرچہ آپ نوکری کی حیثیت سے ہیں لیکن بادشاہ تک جانے کے آپ رسائی تو ہے آپ کو، اس کے بیڈ روم میں بھی جا رہے ہیں، اس کے آفس میں بھی جائیں گے آپ. تو پلیز میری بات اگر صحیح نکلے نا تو تھوڑا میرا بھی ایک کام کر دیجیے گا. کہا کیا بتائیے، اگر آپ کی بات نکل جائے تو میں کیا. اب جیل میں تو آپ جانتے ہیں کہ جیل کے ساتھ ہی جو ہے نا جیل کے گیٹ ہی تک رہتے ہیں، پھر اس کے بعد سب بھول آتے ہیں. اب وہاں تو اتنا کلوز فرینڈ ہو جاتا ہے کہ باہر نکلتے سارے قیدیوں کے نکالنے کے چکر میں پڑ جاؤں، لیکن جیسے قدم نکلتی ہے تو دنیا ہی بھول جاتا آدمی، پھر دوسری دنیا میں کھو جاتا. تو وہی ہوا کہ ایک پہ جیسے ہے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایک کو سولی دے دی گئی اور دوسرا جیل سے رہا ہو گیا. اب پھر بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کو خواہ مخواہ جیل میں رہنا پڑا تو اس کو پھر وہی جاب دے دو جو ہم کو سرو کیا کرتا تھا. اب یہ آدمی کو وعدہ نبھانا چاہیے تھا کہ نہیں نبھانا چاہیے، لیکن ہوا کیا، فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا یہ وعدہ. تو فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام اس کے بھولنے کی پاداش میں کئی سالوں تک جیل میں پڑے رہے. اب 20 کا لفظ آیا ہے تو سمجھ آئیے کہ 3 سے لے کر کے 9 تک آتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ 9 سال تک یوسف علیہ السلام کو رہنا پڑا. اب یہ معاملہ تھا کہ یہ جو ہے بادشاہ سے ذکر کر دیتے تو کیسے مسئلہ حل ہو جاتا. تو وہ یوسف علیہ السلام صرف یہ بولے کہ تم جا کر کے بادشاہ سے جا کے بولنا کہ دیکھیے آپ کے ملک میں جو انیائے بہت زیادہ ہو رہا ہے، انجسٹس ہو رہا ہے، آپ کے آفیسر لوگ کرپٹ ہو گئے اور آپ کو جو ہے غلط رپورٹنگ دے رہے ہیں. غلطی جو ہے کوئی کرتا ہے اور آپ کے آفیسر لوگ سزا کسی اور کو دے رہے ہیں. اس کا کلاسیکل ایک ایگزامپل ہے کہ ایک نوجوان کو جو ہے اس کی بیوی نے جو ہے اس پر ہاتھ ڈالا، لیکن بیوی کو کنٹرول نہیں کر پایا تو نوجوان انوسینٹ کو جیل میں ڈالے ہوا ہے. تو آپ نوٹس لیجئے کہ آپ کے رعایا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آفیسر لوگ کیا کر رہے ہیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کچھ تھوڑا غلط کرتا ہے، لیکن نظام کے تحت جس کو حوالے کیا رہتا ہے وہ لوگ کرپشن کرتے رہتے ہیں. لہٰذا تم بادشاہ کو جا کے بتاؤ کہ آپ کے یہاں سب ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا، آفیسر لوگ غلط کام کر رہے ہیں، غلط ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، انوسینٹ لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے، کرپٹ لوگوں سے دوستی بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جب رپورٹنگ دو گے تو بادشاہ تفتیشی کمیٹی بیٹھائے گا تو پھر یقینی بات ہے بات اوپن ہوگی، لیکن وہ بولا ہی نہیں جا کر کے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ جیل کے احوال میں یہ کتنا بڑا لیسن ہے کہ ان کے پاس ایک معاملے میں ایکسپرٹیز تھی، خواب کی تعبیر. تو اس خواب کی تعبیر کو انہوں نے کس چیز کے لیے یوز کیا؟ اپنے دعوتی مشن کے لیے استعمال کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے تعلق سے اب یہ مجبور ہے کہ اگر اس کو خواب کے انٹرپریٹیشن چاہیے تو وہ اس کو ویٹ کرنا پڑے گا، چاہے میں 2 دن ویٹ کراؤں، 2 گھنٹہ کراؤں یا 10 منٹ کراؤں، کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ میرے پاس اس کو مجبوری ہے. اب اس مجبوری کا وہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان کا گڈ یوز کیے. تو یہ میسج ملتا ہے کہ اگر ہر آدمی مسلمانوں میں سے جس کو بھی دعوت کے خواہش ہے کہ ہم دعوت کا فیلڈ میں کچھ کام کریں تو اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ اپنا لیول بلند کرنا پڑے گا. وہ لوگوں کی مجبوری صلاحیت بنا کر کے بننی پڑے گی تو پھر لوگ ان کی بات سنیں گے. فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے جو سمجھے کہ گھریلو ہاؤس وائف، اب وہ جا کر کے جو ہے لڑکیوں میں جو ہے دعوت کا کام کرتی ہے کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، پردہ کیا کرو. اس کی بات میں جو ویٹ ہوگی یا دوسری لڑکیاں جو اس کی بات کو دھیان دیں گی بنسبت اس لڑکی کے کہ کوئی لڑکی MBBS ڈاکٹر ہے، اب وہ بہترین پریکٹس کر رہی ہے، اور اس کے پاس جو ہے لڑکیاں آتی ہیں علاج کے لیے، اور ہر جگہ اگر 500 روپیہ فیس ہے
اب وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے 200 روپیہ لوں گی. اب پھر اس کو جلدی سے جو ہے لڑکی کو دیکھتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ نماز وغیرہ پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی ہو, پردہ کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو, ماں باپ کی بات مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو. تب اس ڈاکٹر لڑکی کی بات جتنا دھیان سے جو ہے دوسری لڑکیاں سنیں گی, یا پھر وہ جو ایک ہاؤس وائف لڑکی ہے اس کی بات زیادہ دھیان سے لوگ سنیں. تو یقینی بات ہے کہ یہ جو ڈاکٹر لڑکی ہے اگر یہ دعوت کا کام کرے تو اس کا رزلٹ جو ہے کئی گنا زیادہ آئے گا, کیونکہ وہ دیکھے گی کہ ہاں یہ 500 روپے کے بجائے مجھ سے 250 روپیہ لیے, 250 روپیہ مجھے معاف کر دی انسانیت بہن کے خاطر, اسلامی ریلیشن کے خاطر, اب پھر مجھے اچھی بات بھی نصیحت کی, تو یہ میری خیر خواہ ہے, تو دنیا میں بھی میرے لیے بھلائی کی اور میرے آخرت کی بھی بھلائی چاہ رہی ہے. تو اس طرح کوئی بھی ہو, کوئی بھی پروفیشن ہو, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, کچھ بھی ہے, کچھ نہ کچھ لیول بڑھائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے آپ مجبوری بن جائیں, اور اس مجبوری کا آپ دنیاوی فائدہ نہ اٹھا کر کے دعوتی فائدہ اٹھا لیں. یہ یوسف علیہ السلام سے ایک سبق مل جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مایوسی نہیں ہے, کتنے کڑک انداز میں توحید کی دعوت دے رہے ہیں, آج شرک سے برات کا اعلان کر رہے ہیں. ورنہ عام طور سے جیل میں جا کر کے تو لوگوں کا خالی گلا شکوہ, یہ کوئی ہمارے جو ہے بندوبست نہیں کر رہا, کوئی نکال نہیں رہا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو ہے کتنا آزما رہا, یہی سب. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا, اور ان کے پورے 9 سال کا کیریکٹر اس جو ہے دونوں جیلر نے کھینچ دیا, انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو محسن دیکھ رہے ہیں, بالکل سیولائز دیکھ رہے ہیں. تب یہ پورے 9 سال کا اسکیچ کھینچ دیا گیا, مت سمجھیں, کیونکہ یہ جو ہے نا جیل کا سب سے ٹفسٹ ورک رہتا ہے. میرا ایک ساتھی تھا جیل سے رہا ہو کے آیا 6 مہینہ کے بعد, تو میں اس سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ جیل کا سب سے جو ہے کریٹیکل چیز آپ مجھے بتائیں جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا, سخت گزرا, وہ کیا تھا؟ کھانا ہے, سونا ہے, یہ ہے. اس نے کہا کہ رام بھائی سب سے بڑا پرابلم جو جیل میں فیس کرنا پڑتا ہے وہ سیولائز بن کے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ وہ میرا دوست 3 ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا, ایک الزام لگا دیا گیا تھا, تو 3 آدمی ساتھ میں تھا, اس لیے اس کے لیے وہ آسان تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ سب لوگ جو ہے جانور کی طرح رہتے, اٹھا پٹا, لباس کا لحاظ نہیں, شرم حیا کچھ نہیں, کیسے کھا رہے الڑ کی طرح, کیسے چل رہے, کپڑا کا لحاظ نہیں, صفائی کا کوئی مسئلہ نہیں. اب اس میں آپ ایک ڈٹ کے رہے, پورے جیل میں اگر 100 قیدی ہے تب ایک بے ڈھنگے طریقے سے رہ رہے ہیں اور آپ ایک سیولائز طریقے سے رہ رہے ہیں, تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو ان کے درمیان امیج بنا کر کے برقرار رکھیں, ورنہ آدمی جو اسی طرح ڈھل جاتا ہے. یہ سب بہت مشکل کام ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی دونوں نے جو گواہی دی, انا نراک من المحسنین. تو اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک چانس ملا تھا کہ نکلنے کا کوئی سبب ہے کہ یہ لڑکا نکل کے جائے اور ڈائریکٹ بادشاہ تک جا کر کے جو ہے بات کہہ دے کہ آپ کے افسر لوگ جو ہے مطلب انوسینٹ لوگوں کو جو جیل میں ڈالے ہوئے ہیں, تو وہ اگر نوٹس لے گا تو کچھ ہو سکے گا. ورنہ پولیس وغیرہ تھا, سب لوگ ملی بھگت, لیکن وہ بھی جا کر کے بھول گیا. یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب جو ہے تفتیش جاری ہو گئے, لیکن وہ تو بھول گیا جا کر کے. لیکن یہ آمنا صدقنا راضی برضا رب, جس حال میں اللہ رکھے کوئی بات نہیں. یہاں تک کہ سمجھے کہ تمام امیدیں منقطع ہو گئیں کہ اب تو جیل سے نکلنے کے کوئی سبیل نہیں, کوئی چانسز نہیں ہے. اب جب تک زندگی ہے تب تک رہو یہاں پہ. جب سارے راستے منقطع ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب سارے راستے منقطع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ اوپن کرتا ہے. تب آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ یوسف کو آزما لیے نا تم لوگ, آپ دیکھو میں ان کو نکالوں گا یہاں سے. جب سارے ڈور کلوز ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا ڈور اوپن کرتا ہے. اب کیسے جی یوسف علیہ السلام نکلیں گے, تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا نکالوں گا. تو کیسے نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ بادشاہ جو تھا مصر کا, اس نے ایک خواب دیکھا کہ وقال الملک انی ارانی, کہ بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں, اور دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے. ایک تو گائے کو نہیں کھاتی ہے, اور اس میں بھی کھائے بھی تو موٹی گائے دبلی گائے کو کھا جاتی. ایک بات سمجھ میں آتی, یہاں پہ بالکل الٹا گنگا بہ رہا. دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی, اور 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں. یہ خواب دیکھا, یعنی بالیاں جو ہے یہ سمجھے کہ گیہوں وغیرہ کی جو بالی رہتی ہے یہ بالی. اب وہ رات میں خواب دیکھا, صبح میں جب دربار لگا
تو اپنے وزیروں سے جو ہے بولا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ مجھے بتاؤ خواب کی تعبیر اگر تم لوگ جانتے ہو اس معاملے میں کیا ہے خواب. تو بتایا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، 7 ہری بالی ہے، 7 سوکھی بالی ہے. تو آپ بتاؤ اس کا مطلب. اب کسی کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اتنا موٹی گائے دبلی گائے موٹی گائے کیا ہے. صاحب نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ پریشان قسم کے خواب ہیں. اب وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، نان سیریس خواب کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے. سیریس خواب رہتا تھا آپ کو بتا دیتے ہیں. یعنی عام طور سے آدمی کا نیچر یہ ہے کہ جو چیز نہیں جانتا تو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے ہم کو نہیں معلوم، تو وہ آپ ہی پہ اٹیک کر دیں گے کہ آپ کا سوال ہی غلط. بھائی آپ کو بولو کہ آپ اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے، قبول کرنے میں کیا ہے، لیکن عام طور سے ہوتا نہیں ہے. اب بادشاہ کو اٹک گیا کہ یہ پریشان خواب نہیں ہے، یہ سیریس خواب ہے، یہ تم بولو کہ تم کو نہیں آ رہا. لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں یہ خواب پریشان ہیں، آپ سمجھے کہ آپ گھومنے کہیں گئے ہوں گے، اثر کے بعد آپ کو گائے نظر آ گئی ہوگی، وہی گائے خواب میں آ گئے، تو آپ اتنا کیوں ٹینشن لیتے، دوسری بات کیجیے. لیکن بادشاہ تو بادشاہ رہتا ہے، اس کا جو ہے کوئی چیز اٹک گئے بعد میں تو وہ جو ہے اس کو سیریس لے لیتا ہے. کوئی بھی معاملہ اگر اس کو سیریس آ گیا نا تب اس کو رات دن کا مسئلہ بنا دیتا ہے. اب یہ بادشاہ جو اس پہ اٹک گیا، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر تھی. اب بادشاہ کے پاس کوئی بھی آ رہا ہے تو یار میں ایک خواب دیکھا ہوں. کیا دیکھیں؟ 7 گائے موٹی گائے دبلی گائے موٹی گائے کھا رہی. اور کوئی گھر مجھے نہیں معلوم، چلو آگے بات کرو. لیکن یہ ایک دم سیریس ہو گیا، کچھ بھی آ رہا. اتفاق کی بات یہی ہے کہ یہ ایسے دن گزر رہے تھے کہ یہ لڑکا جو شراب پینے کا یہ تھا، تو کوئی بھی مہمان آیا تو شراب لے کے آنا ہے، ٹھنڈا کافی چائے کے طور پر. تو یہ اب اتفاق سے جو ہے بادشاہ جو اپنے دوست کو شیئر کر رہا تھا تو سن لیا. وہ جیسے سننا تھا کہ اس کو کلک ہو گیا. بادشاہ کہا کہ میں بتا دوں گا خواب کی تعبیر. اب بادشاہ اس کو بولا ہوگا تو بس اپنا کام کر. یہ تو بڑے جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بول پائے، تو اپنا جو کام کر رکھا. کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو بتا دے گا. کہا بلا کے لاؤ. کہا نہیں وہ آئے گا نہیں، اس کے پاس جانا پڑے گا. کیوں؟ کہا وہ جیل میں ہے. جیل میں مطلب اتنا نالجیبل آدمی جیل میں کیا ہے؟ کہاں وہ جیل میں ہے، مجھے آپ اجازت دیجیے اور تو میں جا کر کے بات کرتا ہوں. اندھا مانگے دعا، جلدی سے جاؤ اس سے بات کر کے آ. اب یہ 9 سال کے بعد جو ہے پہنچ رہا جیل میں. اب یہ تو اندر تو شرما بھی رہا کہ ایک وعدہ تھا جو میں وعدہ پورا نہیں کیا. لیکن کیا کرتا ہے، اگر ایک چانس ملا ہے، اگر یہ بادشاہ اتنا پریشان ہے جب سے خواب دیکھا ہے، اگر اس کا جو ہے تعبیر صحیح معلوم ہو جائے، اس کو تو کانفیڈنس ہے، یوسف علیہ السلام سے تجربہ تھا ہی، تو پھر ان کی بھی چاندی ہو جائے گی، ہماری بھی چاندی ہو جائے گی. تو کوئی بات نہیں، شرم ہے کہ تھوڑا سا کنٹرول کیا اور یوسف کے پاس گیا اور سمجھے کہ پالش کرتے ہوئے لوگ بولا یوسف ایھا صدیق، اے سچے، یعنی جس کی ہر بات سچ نکلتی ہے. افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. کہ آپ مجھے بتائیے خواب کی تعبیر کہ 7 موٹی گائے ہے، 7 دبلی گائے ہے، 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالی ہے، 7 سوکھی بالی ہے. آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا تعبیر ہے. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ ہم لوگوں کے پاس جائیں تو لوگ اس کی حقیقت سمجھ پائیں، کیونکہ بادشاہ اس پہ ٹینشن میں آ گیا ہے کہ اس کا تو ہم جان گئے ہی رہیں گے. یوسف علیہ السلام کو سننا تھا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کیریکٹرز ہم ہیں. عام طور سے ہم لوگ رہتے تو برس پڑتے. اب میں یاد آیا ہوں تم کو، میں جو تم کو بولا تھا وہ وعدہ نبھائے، تم جاؤ یہاں سے. لیکن انہوں نے کہا ارے یہ تو بہت سیریس خواب ہے، یہ تو 15 سال کا پیکیج ہے اس میں. کہا کیا ہے؟ انہوں نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائے بلکہ خواب کی تعبیر کے نتیجے میں جو آنے والی مصیبت تھی اس سے نکلنے کی تدبیر بھی بتائے. یہاں پہ بھی کیریکٹر بتایا کہ جو آپ کے ساتھ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کسی کا کام آنے کی، وہ پورا کر کے دکھائیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ ڈاکٹر ہیں اور بس یہ ہے ہاں آپ کو بخار ہے، بھائی آپ ڈاکٹر ہے تو اس کا دوا بھی دیجیے، لکھ کے بتائیے، اس کو سجیسٹ کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایسا ہوگا کہ 7 سال تمہارے بہت اچھے دن آئیں گے اور 7 سال بہت برے آئیں گے. تو یہ 7 موٹی گائے سے مراد کیا ہے؟ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے. اور پھر جو 7 دبلی گائے ہیں یہ 7 بدحالی کے سال آئیں گے. اب یہ جو ہے خوشحالی جو ہے یہ کس اینگل سے آئیں گے؟ کیا اس میں ایجوکیشن بہت ہو جائے گا؟
کیا اس میں پیٹرول نکلنا شروع ہو جائے گا؟ کیا اس میں صحت بہت اچھی رہے گی؟ یا بدحالی، کیا سب لوگ بیمار پڑنا شروع کر دیں گے؟ یہ کس اینگل سے ہوں گے؟ تو یہ 7 سال جو خوشحالی کے آئیں گے یہ زراعت کے ایریے سے آئیں گے، اور بدحالی بھی جائیں گے وہ خشک سالی کے حساب سے آئیں گے۔ تو دونوں بتائے کہ موٹی گائے سے مراد جو ہے خوشحالی، اور دبلی گائے سے مراد ہے خشک سالی، اور دونوں جو ہے یہ مصیبت اور جو ہے جو اچھے دن آئیں گے وہ کس اینگل سے آئیں گے؟ زراعت کے لحاظ سے، کھیتی باڑی کے لحاظ سے آئیں گے، کہ 7 سال خوب اپجاؤ ہوگا اور نیکسٹ 7 سال جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر 15ویں سال جو ہے پھر اچھے دن آئیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات اگر صحیح نکل جائے تو پہلے سال میں تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خوب بارش وغیرہ ہوگی، خوب اناج وغیرہ اگائیں گے، تو پھر فضول خرچی مت شروع کر دینا۔ خوب اپجاؤ ہو تو پوری کوشش کرنا کہ زمین کے ایک بھی انچ جو خالی نہ چھوڑو، خوب اپجاؤ، اس میں جتنا پاسبل ہے اس میں تم کھیتی کرو اور اچھے سے اچھا جو ہے اناج پیدا کرو۔ اب پھر اس پر کیا کرنا کہ پورے کو سیو کرنے کی کوشش کرنا، سوائے بس اتنے ہی کو جو ہے اناج سے دانے کے شکل میں جو ہے تبدیل کرنا جتنا تمہارے کھانے کی خوراک کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر جو ہے تمہارے ایریا میں 100 کنٹل کی ضرورت ہے اور 1000 کنٹل ہو گیا ہے تو 900 کو جو ہے تم اسٹور کر دینا، اور 100 کنٹل کو جو ہے دھان ہے تو اس کو چاول بنا لینا، اور گیہوں ہے تو اس کو آٹا بنا لینا اور کھا لینا، اور بقیہ جو ہے 900 کنٹل کو اسٹور کر دینا۔ اب اسٹور کرو گے تو اس میں جو ہے کیڑے بھی لگ جائیں گے، تو کیڑے سے لگنے کی ترکیب میں بتا دے رہا ہوں کہ وہ اناج کو اسی بالی میں ہی چھوڑ دینا، بالی سے نکال کر کے گیہوں اگر اسٹاک کرو گے تو اس میں کیڑے لگ جائیں گے، کیونکہ یہی گیہوں جو ہے تم کو 8ویں سال کام آنے ہیں، 9ویں سال کام آنے ہیں، تو 9 سال 10 سال جو ہے بنا دوائی کے جو ہے وہ تو سیف نہیں رہے گا۔ اس زمانے میں تو دوائی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو اس کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ تم جو بالی ہی میں چھوڑ دو گے تو وہ پھر محفوظ رہیں گے۔ جب آپ دیکھیے کہ ایک ایک دانہ کو جو ہے، چاول کو آپ دیکھیے، دھان جو ہے ایک ایک دانہ کو کتنا شاندار اللہ تعالیٰ نے پیکنگ کیا، گیہوں کو کتنے زبردست پیکنگ کیا اللہ تعالیٰ، اور پھر انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بولے کہ 7 سال جو ہے تم خوب اپجاؤ کرنا اور میکسیمم کو اسٹور کرنے کی کوشش کرنا، اسٹور بھی بالی کے ساتھ اسٹور کرنا کھیتوں میں، اور بقیہ جتنی تم کو جو ہے کھانے کے خوراک کے طور پر ضرورت ہو اس کو تم جو ہے یہ کہ دھان چاہ گیہوں آٹا بنا لینا۔ پھر نیکسٹ 8واں سال جو شروع ہوگا تو 1 ڈراپ پانی نہیں ہوگا، خشک سالی شروع ہو جائیں گے۔ تو اب یہ 8ویں سال کہاں سے کھاؤ گے؟ تو وہی جو 7 سال میں جمع کیے رہو گے اسی میں سے جو ہے شروع ہوگا۔ تو اب 8واں سال جو ہے پہلا سال جو جمع کیے تھے وہ ختم ہو جائے گا، پھر 9واں سال جو ہے دوسرے سال جو جمع کیے ہوگے وہ ختم ہو جائے گا، پھر 10واں سال جو ہے تیسرے سال جو جمع کیے ہوگے وہ ختم ہو جائے گا، اس طرح ختم ہوتا رہے گا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کرو، کیوں؟ کیونکہ جب قحط سالی آئے گی نا تو یہ قحط سالی سے تم کو معلوم ہے کہ 8ویں سال سے لے کر کے 14 سال تک قحط سالی رہے گی، بقیہ جو آس پاس کے ملک ہیں ان کو نہیں معلوم ہے، تو وہ تو کیا ہے کہ خوب اپجاؤ ہوں گے تو خوب فضول خرچی کر کے اڑائیں گے، کھائیں گے، تو ان کو تو شارٹیج جو ہے 9ویں 10ویں سال سے فیس کرنا شروع ہو جائے گا، تو اس وقت تم ان کے کام آ سکتے ہو۔ تو یہ پورا جو ہے انہوں نے پیکج بتا دیا۔ یہ پورا بتانے کے بعد جب بتایا کہ 10ویں 15ویں سال جو ہے پھر خوب برشا ہوگی تو اس میں سارے لوگوں کی جو فدیات رسی کی جائے گی، جو جتنا مانگے تو دے پاؤ گے تم، اور پھر اتنی خوشحالی آئے گی کہ پھر شراب وجراب نچوڑ کر کے تم لوگ موج مستی کرو گے سب۔ اب یہ لڑکا کو بالکل لاجیکل لگا، آیا آدم، اور پھر آنے کے بعد بادشاہ کو بتایا کہ اس نے تو یہ خواب کی تعبیر بتایا ہے، تو بالکل لاجیکل لگا، موٹی گائے کا مطلب بھی سمجھ میں آیا، پتلی گائے کا مطلب بھی سمجھ میں آیا، آپ دبلی گائے موٹی گائے کو کھا جائے گی یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ جو اسٹاک ہے یہ جو ہے قحط سالی والے سال پورا جو ہے جمع پونجی کو ختم کر دے گی، تو یہ کھانے کا بھی سمجھ میں آیا۔ پھر یہ کس اینگل سے آنے والا ہے، ہری بالی سوکھی بالی، یہ اناج کے اینگل سے جو مصیبت خوشحالی آنے والے یہ بھی بات سمجھ میں آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ اتنا ٹیلنٹڈ نوجوان جیل میں کیا کر رہا، بلاؤ اس کو۔ تب اب یہ لڑکا خوشی خوشی آیا، تو یہ جو میں آیت لکھ دیا یہاں پہ کہ وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا لاؤ اس لڑکے کو بلا کر کے، اتنا جینیس نوجوان جیل میں کیا کر رہا۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب وہ رسول آیا، اب یہ رسول کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ اللہ کے رسول نہیں، یہ بادشاہ کے رسول، میسنجر کے معنی میں۔
تو فلمت اس وجہ سے قرآن میں جو ہے ہر لفظ کا میننگ جو ہے وہ اصطلاحی معنی نہیں رہتے. تو یہ سب جان کے رکھیے. کبھی کبھی عالم لوگ جو آپ کو پریشان کریں گے لکھا کیا ہے, تو لکھا گیا تو یہاں پہ لکھا اگر جو ہے جو لفظ لکھا وہ معنی لیں گے تو آپ جو ہے کافر ہی ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کے رسول نہیں ہے, یہ اس کے رسول ہے. تو سیاق و سباق سے میننگ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہے. کیونکہ آگے آپ دیکھ لیجئے جب اس کے پاس وہ بلانے والا آیا تو اب یہ تو جھوم کا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دیر آیا درست آیت میں آپ کو بھول گیا تھا, لیکن نکالا تو میں ہی نا آپ کو, بلانے تو میں آیا. تو جب اس کے پاس بلانے والا آیا تو قال ارجع الی ربک, تو یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنے رب کے پاس. اب رب سے بھی مراد کون ہے؟ بادشاہ. تو یہ بات سمجھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ رب کون ہے, ابھی تو جیل کے ساتھیوں کو اتنا جو ہے توحید کی دعوت دی تھی. تو وہ زمانہ جو ہے تھا نا وہ انسانیت کا بچپنا کا زمانہ تھا. تو وہ جو ہے اتنا جو ہے توحید کو بائفرگیٹ نہیں کر پاتے تھے. تو جیسے تم ابا کی بات مانتے ویسا اللہ کی بات مانو. یہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں بہت بات ملیں گی. تو اسی طرح یہاں پر جو ہے رب سے مراد جو ہے یہ بادشاہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ رب نہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور پھر اس سے بولو کہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں جانے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے. تو آپ یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام سے زلیخا کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں, ان تمام عورتوں کے بارے میں جا کے پوچھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ, جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے تو میرا رب تو جانتا ہے کہ ان کی چال کیا تھی یا وہ الزام کیا تھا. لیکن سماج میں بھی تو جو ہے ہمارا امیج صاف ہونا چاہیے. تو وہ بادشاہ کا کہ وہ کہا ہوگا کہ چلیے بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے جاؤ بادشاہ کے پاس. اب بادشاہ پہلے عورتوں سے پوچھے, ان عورتوں سے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تب بادشاہ نے وہ بیگمات کو بلائے کہ بھائی بڑا سیریس میٹر ہے, آفیسر کو بلائیں گے, کہا کہ سارے اپنے بیویوں کو بھی بلا کے لاؤ. تب ان سے جا کے میٹنگ کیا, کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی, تم لوگوں کا کیا معاملہ تھا جب تم لوگ جو ان کو پھسلانے کی کوشش کیے تھے. تب ساری عورتیں ایک ساتھ جواب دیں قلنا حاشا للہ, اللہ کی پناہ, ما علمنا علیہ من سوء, ہم تو ان پر برائی کا شائبہ تک نہیں جانتے, ایک بلیک ڈاٹ بھی نہیں تھی برائی. اب یہ کون جو ہے یہ سمجھے کہ لائسنس دے رہی ہے؟ وہ عورتیں جو تقریباً 10-20 کے قریب ہوں اور وہ 10-20 روز فلی ٹرائی کرنے کے بعد انہوں نے لائسنس دیا کہ ما علمنا علیہ من سوء, ان پر تو برائی کا ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ساری عورتیں جو ان کی سہیلیاں تھیں, ان کا اسٹیٹمنٹ آیا. قالت امرأۃ العزیز, اب لیڈر کے بھی تو آنی چاہیے. امرأۃ العزیز نے کہا الآن حسس الحق, اب جب کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی گیا ہے, حق واضح ہو ہی گیا ہے. یہ سب بھی بات مان لے رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہاتھ جو کاٹی تھی تو وہ ہم لوگ کاٹی تھی ان کو امپریس کرنے کے لیے. تو انا راوت عن نفسی, وہ جو دوڑا دوڑی کا معاملہ ہوا تھا تو اس میں بھی اصل معاملہ کیا تھا کہ میں ہی اس کو پیچھا کی تھی. انا راوت عن نفسی, میں ہی تھی جو اس کو اپنے جی سے پھسلانے کی کوشش کی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اب بے شک وہ بالکل سچا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں انوسینٹ ہوں. یہ تو اب یہاں پہ دیکھیں صادق کے معنی کیا, کیریکٹر کی بھی صداقت ہونی چاہیے. اب یوسف علیہ السلام مطلب کلیئر ہو گیا, معاشرے میں ایلیٹ طبقے میں معاملہ ہو گیا. یہ سارے خواتین مان گئے کہ ہاں ہم لوگ کی غلطی تھی, یوسف انوسینٹ. تب یوسف علیہ السلام نے کہا اب میں آؤں گا آپ کے لیے, کیونکہ انسان جو ہے وہ جو ہے لائف کا مقصد کیا ہے کہ اگر جو کیریکٹر ہی پہ داغدار ہو جاتا ہے جی کا مزہ ہی کیا ہے. تو اس لحاظ سے لیکن بھائی اتنا تام جھام آپ کیے کیوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ کرنا ضروری تھا. کیوں؟ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب, تاکہ میرا جو آنر تھا عزیز مصر وہ جان لے کہ میں نے غیب میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ خیانت نہیں کیا تھا. کیونکہ اسی نے خرید کر کے جو ہے غلام کے بجائے بیٹا کا درجہ دیا نا, تو احسان کیا. اب احسان کا مطلب احسان فراموشی تو نہیں کر دیتے اس کے, تو اس کو جو ہے کم سے کم دل کو ایک دم سیٹسفائڈ کرنا تھا کہ میں نے جو ہے ان کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی, بلکہ ان کے گھر کی خواتین نے خیانت کرنی چاہی بھی تو میں سپورٹ نہیں کیا.
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اب بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ہے خائنوں کی چالوں کو۔ تو اب یہاں پر اسٹیٹمنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو جہاں سے میں آیت لکھا ہوں کہ جب جو ہے بلانے والا آیا کہ چلیے آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ، اب پہلے یہ الزام کلیئر ہونا چاہیے، اب اس کے بعد میں آؤں گا، نہیں کلیئر ہوگا تو نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف کا صبر دیکھو، اگر اس کی جگہ میں ہوتا اور اتنا دن مجھے جیل میں رہنا پڑتا، اب مجھے وہ کال آتا بلانے والا کوئی آتا تو میں تو فٹاک سے چلا جاتا۔ تب آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں تصویر جو ہے صبر ایوب ہی مشہور ہے نا، یہ صبر یوسف بھی تو سامنے آیا کہ 9 سال کے بعد بھی کہہ رہا نہیں یہ معاملہ کلیئر ہوگا تو میں نکلوں گا، نہیں تو نہیں نکلوں گا۔ تو اب یقینی بات ہے کہ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صابر نہیں تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی دکھائے ہیں کہ ہر آدمی کو جو ہے سامنے والے کو بڑھانا چاہیے تو وہ آپ کو بڑھائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ، ہمارے یہاں کیا رہتا ہے ایک عالم دوسرے عالم کی ٹانگ کھینچتا رہتا تو اس کی ٹانگ دوسرا کھینچ دیتا ہے، پر آپ دوسرے کی عزت کریں گے دوسرا آپ کی عزت کرے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹائل دیے کہ دیکھو جیسے ہم انبیاء کرام ایک لیول کے ہیں تھوڑا 19-20، تو آپ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع ملا تو آپ ان کے جو ہے اپنی عاجزی دکھائے کہ میں رہتا تو نکل جاتا، لیکن یوسف کو دیکھو تو یہ جو ہے ایک عاجزی کو شو کرنے کا ایک اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے کہ میں بھی کوئی جو ہے سپر نہیں ہوں، سپر نیچرل نہیں ہوں۔ عام طور سے لوگ جو ہے سپر نیچرلی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے اندر برائی نہیں ہے، برائی کا مادہ نہیں ہے، برائی کی خواہش نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، جیسے تم لوگ ویسے میں بھی ہوں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس جو ہے وہ تو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، نفس کا تو کام ہی کو برائی کو ابھارنا، الا ما رحم ربی، سوائے اس شخص کے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے۔ تو میں بھی جو بچا ہوں وہ اپنے رب کے پروٹیکشن کی وجہ سے بچا ہوں، ورنہ میں بھی کوئی قابل بہت یہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ تیر خواہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچانا چاہا اس لیے میں اتنے کرٹیکل آزمائش میں بچ گیا، ورنہ میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ نفس امارہ کبھی یاد رکھیے گا، یہ کبھی جو ہے نفس امارہ نفس مطمئنہ نفس لوامہ سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب غفور رحیم ہے۔ تو جب یہ معاملہ آیا کہ یوسف علیہ السلام کا جو آیا تھا میسنجر، اس نے جا کر کے بول دیا بادشاہ کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے جب تک وہ الزام کے بارے میں کلیئر نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے جو ہے یہ پورا تفتیش کیا تو پھر بھیجا کہ جاؤ تم پہ کوئی الزام نہیں ہے، ساری خواتین بھی اپنی غلطی ایکسیپٹ کر رہی ہیں اور زلیخا بھی مان رہی ہے کہ شروع سے میری ہی غلطی تھی، اب آ جائیے۔ تو اس کے بعد جو بادشاہ نے کہا کہ ایتونی بھی استخلص لنفسی، ایسا کیریکٹر والا بندہ تو میں تو اس کو پرسنل سیکریٹری بنا لوں گا، میں اپنے لیے خاص کر دوں گا۔ تب یوسف علیہ السلام نکل کر کے آئے۔ تو ابھی تک جو ہے بادشاہ سے صرف جو غائبانہ تعارف ہو رہا ہے، کیریکٹر کے بارے میں لوگ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ نالج ہے، یہ کیریکٹر ہے، یہ ہے، تو اس کو تجسس ہوا کہ بلاؤ بھائی اس کو، اور میں تو ایسا آدمی ہے تو میں بالکل قریبی بنا لیتا ہوں، اپنا رائٹ ہینڈ بنا لوں گا۔ جب یوسف علیہ السلام آئے ہیں اور جب بات ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے، فلما کلمہ، جیسی بات ہوئی ہے تب تو بالکل بوٹل میں اتر گیا، بالکل فین ہو گیا۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے یہاں عزت و مرتبت والے ہیں اور اب آپ پہ ٹرسٹ کیا جائے گا، اب بڑے بڑے آپ کے جو ہے منصب آپ کو ہم دیں گے، یہ ہمارے افسر لوگ کرپٹ ہیں۔ تو اشارہ کر دیا کہ اب آپ سے ہم خدمت لیں گے اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جو ہے رائٹ ہینڈ بنیں، اور اس نے جو آفر کیا کہ پرسنل سیکریٹری ہمارے بن جائیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے ابھی جو خواب کے نتیجے میں سچویشن بہت کرٹیکل آنے والا ہے، تو اس حساب سے اگر مجھے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے لائق ہوں میں، تو میں جو چاہ رہا ہوں وہ آپ مجھے بنا دیجئے تو میں اس پرابلم کو سولو کر سکتا ہوں۔ تو کیا اجعلنی خزائن الارض، مجھے آپ خزانے کے، زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے،
یعنی ابھی کچھ ہے نہیں، زمین کے اندر خزانہ دفن ہے، بیج ڈالیں گے، زیادہ سے زیادہ اپجاؤ ہوگا، اس کو زیادہ کو اسٹور کریں گے، تھوڑا کھائیں گے، اتنا زیادہ اسٹاک کر لیں گے کہ 8ویں سال سے جب مصیبت آنی شروع ہو جائے گی تو پھر جو نہ صرف مصر کے بارے میں جو ہم پورا پرابلم سولو کریں گے بلکہ اطراف مصر کو بھی سولوشن دیں گے، ان کو غلہ وغیرہ دیا کریں گے۔ تو یہ آپ کے افسر سے نہیں ہونے والا، یہ آپ کے افسر لوگ کرپٹ ہیں۔ وہ تو جو راجیو گاندھی نے بولا تھا نا کہ سینٹر سے جو 1 روپیہ چلتا ہے تو جو ہے پبلک کے پاس 20 پیسہ پہنچتا ہے، 80 پیسہ کون کھا جاتا ہے؟ 80 پیسہ جو ہے افسر لوگ کھا جاتے ہیں۔ تو مجھے بنائیے، میں سارے کرپٹ آفیسر کو نکالوں گا اور اچھے آفیسر لگاؤں گا، اور اس کے بعد میں اپنے حساب سے مینیج کروں گا، تو پھر میں جو آخری آدمی تک جو ہے غلہ پہنچاؤں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن، اگر آپ کیونکہ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ رسپانسبلٹی لیتا ہوں، اور ایسے نہیں کسی تقوی کی بنیاد پر، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں جانکار بھی ہوں کیسے کرنا ہے اس کو معاملہ، اپجاؤ بھی کیسے کرنا ہے، اس کو اسٹور بھی کیسے کرنا ہے، اور اس کو چینلائز بھی کیسے کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو فری ہینڈ دیتے ہیں، کیجیے، مینیج کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح یوسف علیہ السلام کو یہ پوزیشن حاصل ہو گئی کہ اب وہ مصر میں جہاں جائیں گھوم سکتے ہیں اسٹیٹس کے ساتھ۔ بھائی اب وہ تو آفیسر ہو گئے نا، فوڈ منسٹر ہو گئے، اب آپ سمجھے آج کے دور میں لال بتی مل گئی ان کو، اب وہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں جو کنواں میں کیا تھا، کہ پہلا وعدہ تو پورا ہوا کہ ایک مصر میں ایک گھر میں جو ان کو شہزادے کی حیثیت ملی، اب تو وہ پورے مصر کے بےتاج بادشاہ ہو گئے۔ بادشاہ تو وہ جس نے خواب دیکھا، لیکن یہ بھی بادشاہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ جو ہے صرف تاج نہیں ہے لیکن حیثیت تو بادشاہ والی ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا میرا دوسرا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب تیسرا وعدہ یہ تھا کہ ایک دن میں ایسا ضرور لاؤں گا جب تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیسا وشواس گھات کیا۔ تو اب بھائیوں کا معاملہ جو ہے وہ باقی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ بھائیوں سے کیسے ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہ بھائیوں کو کیسے احساس دلاتے ہیں، وہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح بات جاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔